صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب صدر محترم، منتظمین جلسہ، قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے جلسے کے عنوان پر ایک پرمغز اور علمی بیان آپ سن چکے ہیں۔ میں جیسا کہ آج دن کی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلسل بے آرامیوں کا شکار ہو کر کچلا ہوا ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ جب ہم جنون کی وادی میں قدم رکھیں گے تو یہ احساس زائل ہو جائے گا۔ ایک مختصر سی آیہ کریمہ کا میں نے تمہید میں سہارا لیا، بغیر کسی تمہید کے عرض کرتا ہوں۔ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ ہستی جو کائنات انسانی کی ظلمتوں کے خاتمہ کے لیے سچائی کا سرمایہ لے کر آئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو سچائی کے ساتھ آئی، اور وہ ہستی جس نے سچائی لانے والے کے موقف کی حمایت فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک هم المتقون، یہی تقوی کا معیار ہے۔ ارباب علم و دانش، ہر وہ خوش نصیب انسان جس نے اللہ کی توحید اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا اور پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دل و جان سے تسلیم کیا، وہ مصدق نبوت بنتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کی خصوصیت کیا ہے، یہ میں چند لمحوں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کفر و ضلالت میں پسی ہوئی دنیا، نظریاتی گمراہیوں میں اجڑا ہوا انسانی فکر، ان حالات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اس اعلان کے پس منظر اور مضمرات کو سمجھتے ہوئے دنیا کفر کے وڈیروں کے حواس باختہ ہونے لگے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں ہے،
انہیں اپنے مستقبل کی قیادت خطرے میں نظر آ رہی تھی، لیکن اب انہوں نے مکہ کے معاشرہ میں یہ دیکھا، جانچا اور پرکھا کہ اس اعلان کی حمایت میں کوئی آواز اٹھتی ہے تو نسوانی دنیا میں سے سب سے پہلی آواز جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی حمایت میں اٹھی، وہ آواز آپ جانتے ہیں نا، خاتون اول کی آواز۔ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلی آواز جو نسوانی دنیا سے رحمت للعالمین کے موقف کی حمایت میں اٹھی، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی آواز تھی۔ لیکن ابو جہل اس آواز کی تعویل کر گیا، یہ کہہ کر کہ خدیجہ تو بیوی ہے، شوہر دعویٰ کرتا ہے اور بیوی اس کی تائید میں آواز اٹھاتی ہے، اس کی کیا اہمیت؟ ایک اور آواز کملی والے کے موقف کی حمایت میں اٹھی، وہ ایک غلام کی آواز تھی، حضرت زید ابن حارثہ۔ ابو جہل پھر تعویل کر گیا کہ یہ تو بیچارہ غلام ہے، اگر یہ حمایت نہ کرے تو اسے روٹی کیسے ملے؟ ایک اور آواز اٹھی، وہ آواز تھی پیغمبر اقدس کے چچا زاد بھائی، ایک نوخیز بچے کی آواز، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن دنیا کفر نے پھر اس کی بھی تعویل کر دی کہ یہ تو برادری کا آدمی ہے، اور ویسے بھی ابھی اس کا ذہن ناپختہ ہے، نوخیز ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کے ایمان کی حقانیت بھی مسلم، زید کے ایمان کی حقانیت بھی لا ریب ولا شک مسلم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی حقانیت پہ رائی کے برابر بھی شبہ نہیں۔ لیکن ان آوازوں نے کفر کی کمر نہیں توڑی، کفر پریشان نہیں ہوا، کفر روسیا نہیں ہوا۔ وہ آواز جس نے دنیا کفر میں تہلکہ مچا دیا، وہ حمایت جس نے کفر کی کمر توڑ دی، وہ آواز تھی عرب سوسائٹی کا مکھن، پرسنل کیریکٹر کی عظمتوں کا بادشاہ، کبھی جھوٹ نہ بولنے والا، جہاں دیدہ برگزیدہ، حضرت ابو بکر کی آواز۔ جب آمنہ کے لال نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی خیر الانام بنا کے بھیجا ہے، ابو بکر نے اٹھ کر کہا تو پھر مجھے اللہ نے آپ کا غلام بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تھی وہ آواز، یہ تھی وہ آواز جس نے کفر کی کمر توڑ دی، اور اس حمایت کی ابو جہل سے کوئی تعویل نہ بن سکی۔ میں تاریخی پس منظر کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بڑے دکھ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ حشر میں خدا دے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس لیے یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابو بکر میرا اس وقت دوست بنا جب ساری دنیا دشمن تھی، ابو بکر نے اس وقت اقرار کیا جب سب انکار کر رہے تھے، ابو بکر کا ووٹ میرے حق میں اس وقت کاسٹ ہوا جب میری حمایت کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں،
علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو انعام کی پہلی قسط دنیا میں بھی عطا کر دی، اور انہوں نے اس واقعے کا سہارا لیا کہ ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مجمع میں پہنچے جہاں ایک یہودی اپنے ہم خیال اور ہم عقیدہ لوگوں کو اپنے دین کی باتیں بتا رہا تھا۔ یہودی لیڈر اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع اغیار میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بگڑے ہوئے مسودہ کو لیے پھرتے ہو، تبدیل شدہ توریت کو لیے پھرتے ہو، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا لو، امن چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی گود میں آ جاؤ۔ اب وہ یہ بات سنتے ہیں یہودی، اور ان میں سے ایک بوڑھا فخاذ نام کا یہودی تھا، وہ اٹھ کر کہنے لگا ابو بکر تو ہمیں اس قرآن کی دعوت دیتا ہے جس میں آیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تمہارا خدا تو ہم سے قرضے مانگتا ہے، تو ہم فقیر خدا کو نہیں مانتے، ہم خود بھی غنی ہیں، خدا بھی غنی مانیں گے۔ بس اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا اور ابو بکر جیسا حلیم، رقت، انکسار اور تدبر و حوصلے کا بادشاہ اس قدر غضبناک ہوئے جناب ابو بکر کہ ایک تھپڑ اٹھا کے لگایا اسے اس شدت کا کہ وہ قلبازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے گرنے کے بعد حضرت ابو بکر کی آنکھیں شعلہ بار، انتظار کر رہے تھے کہ یہ اٹھے اور اس کی خدمت میں ایک اور تھپڑ رسید کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ پہلا تھپڑ اتنا کاری تھا کہ وہ اٹھ ہی نہ سکا۔ یہ بات بیان کر دینا بھی بڑا آسان ہے، سن لینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح کہ دشمنوں کے مجمع میں جا کر جو تنے تنہا یہ کارروائی کر رہا ہے، آپ نے اس کے دل گردے کی عظمتوں کا بھی کوئی اندازہ کیا؟ تنے تنہا، اور جس نے بھی یہ کہا، سچ کہا کہ شریف کے غصہ سے ڈرا کرو، وہ بہت دیر سے غصے میں آتا ہے لیکن جب غصے میں آ جائے تو بے پناہ ہوتا۔ کارروائی کی جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ اور تشریف لے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد مضروب اٹھا، وہ تھپڑ جسے پڑا تھا وہ اٹھا اور سیدھا بارگاہ نبوت میں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے استغاثہ دائر کیا، کہنے لگا محمد تیرے ابو بکر نے مجھے مارا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی ہوگی، عمر ہوگا وہ، ابو بکر نہیں ہوگا۔ شاگرد کو استاد سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ آقا تو جانتے تھے جبلتوں کو کہ یہ کاروائیاں وہ کیا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر تو جمالی شخصیت، کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی شبنمی شخصیت۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر کی کارروائی معلوم ہوتی ہے، تمہیں پہچاننے میں صحب ہوا ہوگا۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور میں نے اچھی طرح پہچانا ہے، آپ بلا لیجئے انہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ سرکار نے فرمایا حل ضربتا ہوں یا ابا بکر، کیا آپ نے اسے مارا ہے؟ حضرت صدیق نے عرض کیا جی ہاں، نعم مارا ہے اور ابھی اور مارنے کو جی چاہ رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لیما، خدا کے بندے کیوں مارا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور اس بدبخت نے میرے خدا کو فقیر کہا، تو میں یہ جملہ برداشت کر سکتا ہوں؟ اپنے معبود کی یہ توہین، اس نے کہا خدا فقیر ہے ہم غنی ہیں، تو میں نے تھپڑ لگا دیا۔ اب وہ یہودی
فوراً مکر گیا فوراً، اور کہنے لگا حضور میں بالکل نہیں، بالکل میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خدا فقیر ہے۔ بھلا میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا فقیر ہے؟ کیسے کہہ سکتا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غور سے دیکھتے ہیں کہ بڑا بدبخت ہے، آج کی بات ہے اور ابھی یہ مکر رہا۔ پیغمبر تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، اپنے یار سے کہتے ہیں ابو بکر گواہ لاؤ جو گواہی دے کہ اس نے خدا کو فقیر کہا تھا۔ یہ نہیں فرماتے کہ میرے ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کہتے اس کو ہیں جس کی جبلت سے جھوٹ غائب ہو، جس کی فطرت سے جھوٹ غائب۔ نبیوں میں سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا، اور صحابہ میں سے اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا کریڈٹ عطا کی۔ فرماتے گواہ لانا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور مجمع ان کا، وہ تو سب یہی جمع تھے، میں تو تنہا گیا، اب میں ان میں سے کیا توقع کروں کہ کوئی یہودی میرے حق میں گواہی دے گا؟ میں تو تنہا تھا۔ رسول اللہ کی نگاہیں اپنے یار سے کہہ رہی تھی کہ جو شہادت کا معیار ہے اس کسوٹی پہ پورا اترنا ہوگا، اور اگر تو گواہ نہ لا سکا تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ یہ ہو میں یہودی سے کہوں کہ اپنا بدلہ لینے کے لیے تم ابو بکر کو تھپڑ لگا۔ اب فرش سے یہ بات ہو رہی تھی، عرش والے نے کچھ فیصلہ کر لیا کہ جب میرے محبوب کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا، ابو بکر نے اس وقت تائید کی اور حمایت میں آواز اٹھائی، تو آج ہم بھی ابو بکر کی لاج رکھتے ہیں۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ میرے محبوب اگر تیرے ابو بکر کی حمایت میں فرش والوں میں کوئی گواہی دینے والا نہیں تو آج ہم خود تیرے صدیق کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ بے شک ہم نے خود سنا، اس بدبخت نے جو اب انکار کر رہا ہے ہم نے خود سنا، اس نے کہا تھا خدا فقیر ہے ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا سنکتب ما قالوا، صرف سنا ہی نہیں، وہ ہم نے ریکارڈ میں بھی لکھ لی ہے، اس کی گفتگو تحریر میں آ چکی۔ اور جب تیرے ابو بکر نے غضبناک ہو کر اس بدبخت کو تھپڑ لگایا تو ہم عرش سے کہہ رہے تھے کہ ذوقوا عذاب الحریق۔ یہ تھپڑ ابو بکر کے ہاتھوں کا نہ سمجھو بلکہ ہمارے عذاب جہنم کی پہلی قسط سمجھو۔ ابو بکر نے ناراض ہو کر جس کسی کو بھی تھپڑ نصیب کیا وہ تھپڑ ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں۔ لیجئے ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تیرے ابو بکر کا موقف صحیح ہے۔ علامہ عماد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلی قسط ہے جو دنیا میں ابو بکر کو اللہ نے عطا کر۔ پشاور کے ساتھیوں، قرآن پاک پڑھا گیا، پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا، لیکن کائنات انسانی اس قاری کو نہیں بھولے گی جس نے مکہ کے اس سوسائٹی میں قرآن پڑھا جب قرآن پڑھنا موت کو بلانا۔ رات کے سناٹے میں ہر سو دشمنوں کا بسیرا ہوتا تھا۔ کافر مشرکین مکہ جس آواز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، حضرت ابو بکر اپنے گھر کے اس مخصوص حصہ میں کھڑے ہو جاتے تھے جو انہوں نے عبادت کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ رات کی تنہائیوں میں قرآن پاک کے آفاقی ترانوں کا نور بکھیرتے تھے، اور پھر ابو بکر کا لب و لہجہ، میں وہ لفظ کہاں سے لاؤں، میں دنیائے سخن و کلام میں سے وہ جملے کہاں سے لاؤں جو ابو بکر کے رقت اور سوز سے بھرپور لہجے کی ترجمانی کر سکے۔ رات کی تنہائی میں
چہار جانب سناٹے کی حکمرانی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، رحمت للعالمین کے جذبہ عشق میں ڈوب کر پڑھتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا۔ تو قرآن کی تلاوت والوں اب گزارا کرو۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ حضرت صدیق اکبر کی تلاوت کی آواز مکہ کے سناٹے کا سینہ چیرتی ہے اور بستر میں سوئے ہوئے مشرکین کے بچے اٹھ بیٹھتے۔ فطرت انسانی سے پوچھو، کسی آواز سے متاثر ہو کر بچوں کا اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بچوں کی نیند بڑی گہری ہوتی، لیکن وہ کیا آواز تھی۔ بچے اٹھ بیٹھتے ہیں اور پھر خاموشی سے اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آنگن سے گزرتے ہیں، آواز کی طرف لپکتے ہوئے وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں شمع روشن تھی۔ جناب صدیق اکبر کے ارد گرد مشرکین مکہ کے بچے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کی تلاش میں آنے والی مائیں آتی ہیں بچوں کو لے جانے کے لیے، اور جب آ جاتی ہیں تو خود بھی واپس نہیں جا سکتی۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ اب صدیق اکبر پڑھتے ہیں قرآن پاک، بچے بھی جھوم رہے ہیں، ان کی مائیں بھی جھوم رہی ہیں۔ اپنے بچوں اور بیویوں کی تلاش میں آنے والے دنیا کفر کے وڈیرے جب وہ آتے ہیں، انہیں تو اپنی منطق اور فلسفہ یہاں رہنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے ہماری لیڈری خطرے میں پڑے گی، لے جاتے ہیں۔ لیکن فوراً میٹنگ کال کی، ہنگامی میٹنگ میں انہوں نے یہ بات ایک دوسرے کو احساس دلا کر کہی کہ اگر ہماری راتیں اسی طرح گزرتی رہی تو مستقبل ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ بچے کیا سن رہے ہیں؟ یہ جو رات کو ابو بکر تلاوت کرتا ہے، اس کا انجام کیا نکلے گا؟ علامہ بلازری نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ اسی ہنگامی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس آواز کو دبانا چاہیے۔ چنانچہ ایک پلان تیار ہوا، حضرت ابو بکر کے خلاف ایک پلان تیار ہوا، منصوبہ بنا۔ منصوبہ یہ تھا کہ کسی وقت نبوت کو اذیت پہنچانے کے لیے گرفتار کرو، اسے جب پتہ چلے گا تو یہ تو آئے گا، جب یہ آئے تو نبوت کو چھوڑ کر اس کا کام تمام کر دیں۔ اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے گھر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں کپڑا ڈال کر اذیت پہنچانا شروع کیا۔ اور دنیا میں ایسا کوئی لیڈر آپ نہیں پائیں گے کہ جو ہنسی خوشی یہ اذیت برداشت کرے، نہ ہاتھوں سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں میرے آقا، یہ سب کچھ برداشت فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، جناب صدیق کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے گھر میں آتے ہی اپنے محبوب کو جب اس حالت میں دیکھا تو مشرکین سے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہ نمک حرامو، کج نصیبو، سوختہ بختو، اس محسن کی جان لینا، اس محسن کے پیچھے پڑ گئے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ رب اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کہتا، جس کا جرم یہ ہے
کہ وہ کہتا ہے روٹی کپڑا اور مکان اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، جس کا جرم یہ ہے کہ جس کی جبین کی نیاز مندیاں اللہ کے سوا کسی اور آستانے کے لیے وقف نہیں ہوتی، تم اس کی جان لینا چاہتے ہو، بد نصیب۔ اب انہوں نے پروگرام کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور صداقت کو پکڑا، اس قدر مارا جناب صدیق اکبر کو کہ اپنے طور پر وہ کام تمام کر کے چلے۔ حضرت صدیق اکبر کو بے ہوشی کے عالم میں لایا گیا، گھر لایا گیا۔ اب جناب صدیق اکبر کی والدہ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھتی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ یہ آنکھ کھولے تو اس کے منہ میں دودھ ڈالوں، شاید اس کی جان میں جان ہے۔ بڑی انتظار کے بعد حضرت صدیق اکبر نے آنکھ کھولی۔ مامتا کی ماری ہوئی ماں نے تڑپ کے کہا، ماں بالوں کا یا ابا بکر، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ حضرت صدیق نے کہا، رہنے دے بیٹے کو، مجھے ذرا یہ بتا کہ ماں بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ کہیں میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد ان ظالموں نے میری آرزو اور تمناؤں کے مرکز کو تو تکلیف نہیں پہنچائی؟ ماں کہتی ہے، پھر اسی کا نام لیتے ہو جس کے نام لینے کی پیدائش میں تمہارا یہ حشر ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ماں تجھے پتہ نہیں کہ آقا نامدار کے نام لینے کے صلہ میں پڑنے والی مار میں کس قدر کیف ہے اور سرور ہے۔ بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد۔ یہ تو ابھی میں زندہ ہوں، اگر اسلام میں مارا جاؤں اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو بخدا ابو بکر کے جسم کے ہر ٹکڑے سے کملی والے کی محبت کے ترانے بلند ہوں۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ ابو بکر جو خدا کے ہاں اتنے معتمد ہیں۔ ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کی کوئی اچھی چیز خطرے میں پڑ جائے تو فرمائیے آپ وہ اچھی چیز کس کے سپرد کریں گے؟ اس کے سپرد کریں گے جس پر آپ کو اعتماد ہوگا، یا اس کے سپرد کریں گے کہ جس کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میری جو چیز میں اسے سپرد کر رہا ہوں یہ سنبھال نہیں سکے گا؟ کس کے سپرد کریں گے آپ؟ جس پہ آپ کو مکمل اعتماد ہوگا کہ اس کی جان چلی جائے مگر یہ میری چیز کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ یہی بات ہے نا؟ تو آئیے ہجرت کی سب آپ سے، ہجرت کی سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑنے لگتے ہیں تو مشرکین مکہ کی امانتیں خانوادہ نبوت میں جو پڑی تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیغمبر نے اپنی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی، اس کی عظمت میں بھی شک کرنا بدبختی ہے، لیکن جس کے دامن میں اللہ نے اپنی امانت بھیج دی وہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ پیغمبر کی زندگی کے دو سفر ہیں، ایک علوی ایک سفلی، ایک سفر راحت ایک سفر معراج اور ہجرت۔ اللہ نے ان دونوں سفروں کے لیے اپنے پیغمبر کے رفیق چنے۔ جو معراج کے لیے رفیق چنا وہ سید الملائکہ، جو ہجرت کے لیے رفیق چنا وہ سید الصحابہ۔ لیکن فرق ہے، فرق یہ ہے کہ معراج کا رفیق نبوت کے در پہ آتا ہے اور ہجرت کے رفیق کے در پہ نبوت چل کے جاتی ہے، اور معراج کا رفیق سدرۃ المنتہا پہ جا کر اپنی پرواز ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت کا رفیق غار میں بھی پہنچا، وہاں سے چل کر مدینہ کے بازار میں بھی پہنچا، اور زندگی گزارنے کے بعد آج تک مزار میں بھی نظر آ رہا، اور پھر حشر میں بھی دیکھ لیجیے گا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا۔ میرے آقا نے دیکھنے والوں سے کہا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ،
جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ادھر صداقت، ادھر عدالت اور درمیان میں نبوت ہے، حشر میں بھی ہم اسی طرح آئیں گے ولو کرہ المشرکون۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا چل کے آتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر، آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ آج ہم نے ہجرت کرنی ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میرے متعلق کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے فرمایا آپ کو میرے ساتھ چلنا۔ تیاری کی ہے، میں بات کو اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ جب جانے لگے، مکہ کے مضافات سے گزر رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ایک کافر ملا، اس نے حضرت ابو بکر کو تو پہچان لیا لیکن رحمت للعالمین کو نہ پہچان سکا۔ حضرت ابو بکر سے کہنے لگا مما کا یا ابا بکر، یہ جو تیرے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ محمد عربی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جا کے ابو جہل سے بتا دے۔ اب راز بھی بتانا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ ابو بکر تکیہ باز تو نہیں تھے نا کہ ہیرا پھیری کرتے، راز بھی نہیں بتانا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، فراست صدیقی کی عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ فوراً فرماتے کہ یہ رجل یہدینی، یہ جو تو پوچھتا ہے نا جس کے متعلق، یہ مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ وہ کافر سمجھا ابو بکر کا مطلب یہ ہے کہ مجھے راستے کا پتہ نہیں، یہ راستہ بتانے والا ایک آدمی ہے، اور ابو بکر جو بات کہنا چاہتے تھے کہہ گئے کہ یہ میرا ہادی ہے، یہ میرا راہبر ہے۔ رسول اللہ نے جب ابو بکر کا یہ جواب سنا تو مسکرا دیے، فرمانے لگے ابو بکر انت صدیق انت صدیق انت صدیق، تو نے سچ کہا، راز بھی بتا لیا، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اور اب جب غار کے دہانے پہ تشریف لائے، پشاور کے دوستوں میری باتیں خدا کے لیے، فکر و نظر کی گہرائیوں میں ان کو جگہ دینا، اس لیے کہ نظریاتی راہوں میں آج کل کے قذات بڑے نفیس، ان کا طریقہ واردات بڑا نفیس۔ غار کے دہانے پر نبوت و صداقت پہنچتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا آپ تشریف رکھیں، میں جا کر ذرا جائزہ لیتا ہوں۔ تقدیر مسکرائی کہ یہ ابو بکر کا فیصلہ نہیں، تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ جہاں نبوت قدم رکھے گی، نبوت سے پہلے صداقت جائزہ لے گی، اور جب تک صداقت جائزہ نہیں لے گی وہاں نبوت قدم نہیں رکھے گی۔ یہ دونوں اتنے لازم و ملزوم ہیں۔ آسمان پر ویسے تو سارے ستارے دامن بھرا ہوا ہے نا، لیکن ایک ستارہ ایسا ہے جو چاند کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اور بڑے بوڑھے جب چاند دیکھنے کی تاریخ ہو اور انہیں وہ ستارہ نظر آ جائے تو بچوں سے کہتے ہیں بابا آج چاند ضرور نظر آئے گا۔ پوچھا جاتا ہے کیسے؟ وہ کہتے ہیں یہ ستارہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے، جب یہ نظر آ رہا ہے تو اب کسی کونے میں چاند بھی ضرور ہو۔ حضرت ابو بکر آسمان ہدایت کا وہ ستارہ ہے جو چاند سے وابستہ رہتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ اب پہلے تشریف لے جاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ لباس تک کو پھاڑ کر حضرت صدیق اکبر پیغمبر کے لیے جگہ بناتے ہیں اور پھر بلا لیتے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی گود نبوت کا بستر بن جاتی ہے۔ ایک وہ خوش نصیب ہے جو مکہ میں نبی کے بستر پہ سویا ہوا ہے، اور ایک وہ خوش نصیب ہے جس کی گود نبوت کا بستر بنی ہوئی ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کان القرآن یفتح فی الرحل، ابو بکر کی گود میں نبی کا سر یوں لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا۔ اور جناب صدیق اکبر آج کملی والے کے جمال جہاں آرا کے نظاروں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ نیچے سے دشمن نکلا، سانپ آیا، کیا رنگ کا، اور اس نے ڈس دیا۔ اثرات، زہر کے اثرات جسم میں شرایت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے گرے۔ فقال ما يبكيك يا ابا بکر، سراپا رسالت نے اپنے یار سے پوچھا ما يبكيك،
اور یہ عربی گرامر جاننے والوں سے آپ معلوم کریں کہ یبکی کا کے اندر کیسا حسین تصور موجود ہے۔ رحمت للعالمین پوچھتے ہیں آپ کو کس نے رلایا میرے ابو بکر؟ یہ نہیں فرمایا کہ کیوں روتے ہو، ماں یبکی کا کس نے رلایا ہے آپ؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے لادغنی حیا، آقا معلوم ہوتا ہے کہ سانپ نے ڈس لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر دشمن 2 محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کتنے محاذوں پر؟ نیچے والا دشمن جان لینا چاہتا ہے اور غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے دشمن ایمان کے دشمن ہیں، تو پھر جان کے دشمن کے حملے کا علاج تو میری اپنی ڈسپنسری میں موجود ہے۔ لعاب دہن نکالا اور صدیق کے مار گزیدہ پائے اقدس کے لگا، میں اس پہ بھی قربان جاؤں جس کی آنکھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا تو آشوب چشم ختم ہو گیا۔ وہ بھی میرا سرتاج، وہ بھی میرا سرور قلب اور نور نظر، لیکن وہی لعاب نبوت جو جناب علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگا، وہی لعاب نبوت ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ لگا۔ اب نہ زہر رہی نہ زہر کے اثرات۔ کملی والے نے فرمایا ابو بکر جانی دشمن کے حملے کا ڈیفنس تو ادھر سے ہو گیا، اب ایمان کے دشمنوں کے حملے کا علاج میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ ابو بکر سے کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ان 2 کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کے ساتھ تیسرا خود پروردگار عالم ہو۔ پشاور والوں لا تخف نہیں کہا خدا نے، لا تحزن کہا۔ اور اب میر انیس کے مرثیہ کی ماری ہوئی جنس کو کیا پتا کہ لا تخف کیا ہوتا ہے اور لا تحزن کیا ہوتا ہے؟ کیوں مجاہد؟ انہیں کیا پتا جن کی ابتدا قصیدے سے ہوتی ہے اور انتہا راوی کہتا ہے، اور یہ راوی نہ کچھ آوی نہ کچھ جاوی۔ راوی نے تو جھوپڑے تباہ کیے۔ پچھلے دنوں اخبار میں یہ خبر آئی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، وہاں ہمارے پنجاب میں ایک راوی ہے، اس کے کنارے پر کچھ لوگوں کی بستیاں آباد ہیں، وہ بیچارے چیخے، انہوں نے مارش اللہ انتظامیہ سے درخواست کی کہ راوی جوش میں آ رہا ہے ہمیں بچاؤ۔ میں نے کہا پنجاب کا راوی جوش میں آ جائے تو جھوپڑے بحال ہو جاتا ہے، تاریخ کا راوی جوش میں آ جائے تو ایمان کے شہر اجڑ جاتے ہیں۔ لہذا راوی بیدار نہیں ہے دوستو۔ اور لا تخف لا تحزن، لا تخف کے معنی یہ ہے کہ جان کا خوف نہ کر۔ جب کسی سے یہ کہنا ہو کہ جان کے معاملے میں نہ گھبرا تو عربی میں کہتے ہیں لا تخف، اور جب کسی سے کہنا ہو کہ اپنے محبوب کا فکر نہ کر پھر کہا جاتا ہے لا تحزن۔ خدا نے یہاں لا تخف کہا ہی نہیں کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کا خوف تھا ہی نہیں۔ جب اپنی جان کا خوف تھا نہیں تو دلوں کا بھید جاننے والا لا تخف کہتا کیوں؟ جناب صدیق اکبر کو اگر کوئی فکر تھا تو وہ یہ تھا کہ میں محبوب سے جدا نہ ہو جاؤں۔ زہر نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، زہر نے اثر کر لیا، ہو سکتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے۔ اب صدیق اکبر کو فکر لاحق ہے کہ میرا محبوب، میری رفاقت اور یہ تعلق اور یہ قرب کہیں یہ نہ ختم ہو جائے۔ اور کتنی خوبصورت بات کی ہے ہمارے شاہ صاحب نے، فرمایا کہ تم سمجھے ہو موج ہوا میں جھوم رہے ہیں پتے۔ آپ ہوا کی لہروں میں جب پتوں کو لرزتا دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہوا کے کیف و سرور میں یہ جھوم رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ساکھ سے رشتہ ٹوٹ نہ جائے، کانپ رہے ہیں ڈر سے۔ تم سمجھے ہو موج ہوا میں جھوم رہے ہیں پتے، ساکھ سے رشتہ ٹوٹ نہ جائے، کانپ رہے ہیں ڈر سے۔ جناب صدیق اکبر کو فکر ہی یہ تھا
کہ میں محبوب سے جدا نہ ہو جاؤں. اللہ کریم نے فرمایا ابو بکر ہم نے آج آپ کو ملا دیا اور ایسا ملایا کہ قیامت تک کوئی جدا نہیں کر سکے گا. اور پچھلے دنوں میں لاہور گیا, اسی سلسلہ میں وہاں بھی یوم صدیق اکبر کی تقریب, وہاں مجھے دوستوں نے کیسٹ سنائی ہے. وہاں پر ایک جگہ ہے کربلا گاہ میں شاہ کہتے ہیں, اس میں کسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو پیغمبر کا جانشین مانے جو سانپ دیکھ کر چیختا رہا. پشاور کے دوستوں دلائل ابراہیم کی بات تو اپنے مقام پہ, میں ایک منطقی بات کہتا ہوں. نبوت و صداقت غار میں آرام فرما ہے اور غار کے دہانے پہ کفر کی انٹیلیجنس کھڑی ہوئی. ابو جہل کی سی جی غار کے دہانے پر موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ محمد و ابو بکر کہاں ہیں. پہلے وہ ابو بکر کے گھر میں گئے. ہاں ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ اگر نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو ابو بکر کے گھر میں ضرور ہوگا. وہ بھی سمجھتا تھا کہ نبوت و صداقت جدا نہیں ہو سکتی, لیکن آج جو کہے کہ یہ جدا ہو سکتے ہیں تو پھر وہ ابو جہل سے بھی سینئر ہوئے. پہلے وہ جناب صدیق اکبر کے گھر گیا اپنی کمپنی سمیت, اور حضرت اسماء بنت ابو بکر اس سے اس کا مکالمہ ہوتا ہے. ابو جہل کا دستک ہوتی ہے. صدیق اکبر کی بلند بخت بیٹی حضرت اسماء آتی ہے, دیکھتی ہے کہ دنیا کفر کا چیئرمین آیا ہوا. ابو جہل کا پہلا جملہ تھا این ابو کے. اسماء تیرا باپ کہاں؟ مداری تھا نا بھائی مان, مداری. یہ نہیں کہا کہ این محمد کہ رحمت للعالمین کہاں ہے, یہ نہیں کہا. کہتا ہے این ابو کے, تیرا باپ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے باپ کا پتہ تو بتا دے گی نا, تو جہاں اس کا باپ ہوگا وہاں رحمت عالم بھی ضرور ہوگی. کہنے لگا این ابو کے. اسماء کہنے لگی لیما کیوں, تجھے کیا تکلیف ہے؟ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھوں میں دنیا کفر کے وڈیرے کو سمجھا دیا کہ جان دے سکتی ہوں محمد کا راز آؤٹ نہیں کروں. اب غصے میں آ کر اس نے تھپڑ لگایا حضرت اسماء کو. یہ بچی کڑبازیاں کھاتے ہی دور جا گری اور کان کی بالی نکل گئی اس کے کانوں سے. لیکن زخمی شیرنی کی طرح حضرت اسماء وہاں پڑی ہوئی کہہ رہی کہ اور ماں جو کچھ کر سکتا ہے کر لے, لیکن کملی والے کا راز فاش نہیں کروں, نہیں بتاؤں. وہاں سے ناکام ہو کر یہ پوری کفر کی جن غار کے دہانے پہ آئی ہوئی. اب منطقی سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اگر حضرت ابو بکر چیخ رہے تھے تو غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے ابو جہل کے انٹیلیجنس کے ماہرین تو وہ آواز نہیں سنتے. 1400 سال کے بعد یہ آواز کربلا گاہ شاہ میں کیسے پہنچ گئی؟ ہے کوئی جو مجھے سمجھا سکے؟ میرے دوستوں, کملی والے نے فرمایا میرے ابو بکر آج غار کا مرحلہ ہے, ایک مرحلہ اور بھی آنے والا ہے اور وہ مزار کا مرحلہ ہے. آج صداقت نے پہلے قدم رکھا, نبوت بعد میں آئی. غار میں پہلے تو گیا پھر میں آیا, مزار میں پہلے میں جاؤں گا پھر تجھے بلاؤں گا. یہاں پہلے آ کر تو نے جائزہ لیا, وہاں پہلے میں جا کر جائزہ لوں گا. یہاں گود تیری سر میرا, وہاں پہلو میرا آرام تو کرے گا. یہاں دشمن میرے پہرا تیرا, مزار میں دشمن تیرے پہرا محمد کا ہوگا. دوستوں ایک اور فطری بات بھی کہتا جائے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے آنگن میں ننھے موتیوں جیسے بچے لے کر جب مرغی بیچاری ٹہل رہی ہوتی ہے اور اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ چیل حملہ کرنے والی ہے
تو ایک مخصوص آواز وہ نکالتی ہے اور بچے لپک کر اس کے پروں میں گھس جاتے ہیں. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ خطرے کے وقت مرغی اپنے بچوں کو پکارتی ہے اور وہ اپنی مامتا کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے پروں میں گھس جاتے ہیں. تو جو بچے پروں میں گھس جاتے ہیں وہ چیل کے حملے سے بچ جاتے ہیں نا. بس غار میں نبوت پر جب کفر حملہ آور تھا تو ابو بکر نے اپنے پروں میں نبوت کو لے لیا, اور جب صدیق اکبر پر دشمن حملہ آور تھے تو محمد عربی نے قیامت تک ابو بکر کو اپنے لطف و کرم کے پروں میں لے لیا. وہ تو محفوظ جو پروں میں آ گئے وہ ان کی بات کرو جو روزہ سے باہر ہیں. جو روزہ کے اندر ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا تو فطرت کے خلاف اعلان جنگ ہے. میرے دوستوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج میں بھی صدیق اکبر کو حصہ ملا. اچھا ایک اور بات کہتا ہوں, کچھ دوست کہتے ہیں کہ روزے میں تو جبرن گھس گئے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد پہ ناراض ہوتا ہے نا تو عقل چھین لیتا ہے. یہاں آپ کے پشاور میں کوئی ایسا بزرگ فوت ہوا ہے جس نے مرنے کے بعد دفنانے والوں سے لڑائی کی ہو کہ یہاں دفن نہیں ہوگا, میں کہیں اور. کبھی ایسے ہوا ہے؟ چلو عام سول آبادی میں سے نہیں, کوئی فوجی بھائی بڑے گئے سخت مزاج کے ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ یہاں نہیں وہاں ہوں. ہوا ہے بھائی موت کے بعد سارے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں کہ نہیں. یہ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جبرن گھس گئے, یعنی کس قدر الرجک ہیں حضرت صدیق سے. ان کا خیال یہ ہے کہ موت کے بعد بھی ان کا ڈنڈا چلتا تھا. ہیں دوستو, پشاور میں صوبہ سرحد میں شفے کی میعاد کتنی ہے؟ 1 سال ہے. 1 سال کے بعد شفا نہیں ہوتا. ابو بکر کی مظلومیت کا اندازہ فرمائیے, 1400 سال کے بعد بھی شفا چل رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں قبضہ پھر بھی ابو بکر کا ہے. یہ اگر صبر کرتے ہیں تو زندہ رہنے والے کیا کرتے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اب اگر کسی نے جبرن صدیق کو کملی والے کے پہلو میں سلایا ہے تو وہ ابو بکر نہیں, وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندہ کون تھے؟ صدیق اکبر تو فوت ہو گئے نا, حضرت علی المرتضیٰ زندہ ہے. اگر جبرن سلایا ہے تو انہوں نے سلایا ہے نہیں. اور میرے عزیز دوستو, ہم جب صدیق کو خلیفہ بلا فاصل کہتے ہیں تو اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک معراج کی جھلک دکھا کر یہیں آتا ہوں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں پہلی منزل پہ تشریف لاتے ہیں مسجد اقصی میں. انبیاء علیہ السلام کی روحیں جمع ہیں. خدا بند قدوس نے 1,00,000 انبیاء کو یہاں جمع کیا اور اب رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لانا تھا. آج اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں نے ایک کو پورے نبیوں کا امام بنانا ہے اور باقی سب اس کے مقتدی ہونے, تاکہ وہ اقرار جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا اس کی تقریر ہو جائے. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچتے ہیں کہ میں ابو البشریت ہوں, شاید آج امامت مجھے سونپی جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ہیں کہ میری نسل سے 14,000 انبیاء پیدا ہوئے, شاید آج امامت مجھے سونپی جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے میں کلیم اللہ ہوں, شاید آج یہ سعادت میرے حصے میں آئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ہیں کہ میں حسن و جمال کا پیکر, اللہ نے میرے دامن میں بڑی عظمتیں ڈالی, شاید آج امامت کی یہ سعادت میرے حصے میں آئے. لیکن جبرائیل امین نے یتیم مکہ آمنہ کے لال کا ہاتھ پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کر دیا اور اعلان کیا کہ جہاں محمد عربی موجود ہوں وہاں اور کوئی نبی امام نہیں بن سکتا. رحمت للعالمین امام بنے اور 1,24,000 انبیاء نے اقتدار. آپ نے یہ منظر دیکھ لیا.
اب ادھر آئیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر عدالت سے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے ابو بکر سے کہو، مرو ابا بکر، جاؤ میرے ابو بکر سے کہو کہ میری غمزدہ امت کی امامت کرے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، آقا میرے ابا رقیق القلب ہیں، آپ کو مصلی پہ نہ دیکھ کر وہ کیسے برداشت کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑک دیتے ہیں اپنی رفیقہ حیات کو، فرماتے ہیں تم چپ رہو یوسف والیاں ہو، تمہارے مشورے عجیب ہوتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ابو بکر کو مصلی پہ جانا ہوگا۔ پیغمبر کے لہجے میں یہ حقیقت کار فرماتی کہ نبی کا کوئی حکم ذاتی نہیں ہوتا، آفاقی ہوتا۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے نبی کی جہاں دنیا میں موجودگی کے اندر پڑھائی۔ 1,24,000 انبیاء میں محمد عربی کو امام بنایا گیا، اور آج 1,24,000 صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر کو امام بنایا گیا۔ حشر کے دن کوئی نبی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں محمد عربی کے مصلی کا امام ہوں، تنہا ابو بکر ہوگا جو سر بلند کر کے کہے گا کہ مجھے یہ اللہ نے سعادت عطا کی کہ میں محمد عربی کے مصلی پر امامت کرنے والا۔ عزیز دوستو، معراج کے سفر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو اپنے صحابہ کے جلو میں حلقے میں بیٹھ کر جب آپ معراج کی تفصیلات بتاتے ہیں، ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھاگتا ہوا سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گیا، کہنے لگا ہر بات مان لیتے ہو، آج یہ بھی مان لو گے؟ صدیق اکبر نے کہا کون سی بات ہے، کہنا کیا چاہتے ہو، دکھ کیا ہے تجھے، بے قرار کیوں ہو، بدحواس کیوں ہو، رنگت اجڑی ہوئی کیوں ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ ابو جہل کہنے لگا وہ کہہ رہا ہے تمہارا نبی، وہ کہہ رہا ہے فرش سے عرش تک گیا ہوں، جنت میں خوش نصیبوں کو دیکھا ہے، جہنم میں بدبختوں کو دیکھا ہے، اور یہ سارا سفر چٹکی میں طے ہو گیا۔ عقل انسانی میں آنے والی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہنس دیے، فرمانے لگے اگر تو کہتا تو ماننا کفر تھا، اور اگر میرے آقا نے کہا ہے تو انکار کفر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن کوئی نہیں، ابو بکر جیسا دوست کوئی نہیں۔ ابو جہل جیسا انکار کسی نے نہیں کیا، صدیق جیسا اقرار کسی نے نہیں کیا۔ نبی کی بات سن کر جو عقل کی کسوٹی پہ پرکھے وہ ابو جہل ہے، اور جو عشق کے معیار پہ تولے وہ صدیق اکبر بنتا ہے۔ اور سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی۔ اللہ رے قسمت کو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے۔ یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بارگاہ نبوت میں آتے ہیں، اور میرے آقا اپنے یار کو آتا دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں غلامان اپنے غلاموں سے، اپنے شاگردوں سے کہ راستہ دے دو میرے ابو بکر کو، میرے قریب آنے دو۔ گانو بجانو، نظر بنظر، چہرہ بچہرہ سامنے آ کر صدیق اکبر بیٹھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے مسافر نے اپنے سفر معراج کی تفصیلات ایک ایک کر کے بتائی، اور حضرت ابو بکر ہر جملے کو سننے کے بعد مہر لگا دیتے ہیں تصدیق، صدقت یا رسول اللہ، جھومتے ہیں اور صدقت یا رسول اللہ مہریں لگاتے جاتے ہیں۔ جب بات پوری کر چکے میرے آقا تو حضرت ابو بکر نے کہا محمد تیری معراج سے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جب تو عرش پہ جاتا ہے اپنے معبود کی بارگاہ میں تو وہ آپ کی معراج بنتی ہے، اور جب میں آپ کے قدموں میں پہنچتا ہوں تو وہ میری معراج بنتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کے سفر میں جبرائیل کو اتنا حصہ نہیں ملا جتنا معراج کے سفر میں ابو بکر کو حصہ ملا۔ اور جس نے بھی کہا سچ کہا کہ معین محمد، قرین محمد، یسار محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، سپردار مہر و نبین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ اور فتنہ انسی ہو کلاب
مٹایا کس نے؟ کہیے نا صدیق، قوانین کے لہجہ میں جواب دیجیے. یہ تو بالکل پرائمری درجے کا جواب آ رہا ہے، اور میں وہ جواب چاہتا ہوں کہ جو کئی دنوں تک پشاور کی فضاؤں میں گونجتا رہے. یہ صدیق کا جملہ آپ کی زبان سے اس ولولے کے ساتھ نکلے کہ جہاں بھی گونجتا رہے، اور ابھی ابھی کرامن کاتبین بھی آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ صدیق لے جائیں اور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں وہاں سبز گنبد کی فضاؤں میں پہنچائیں. آقا سے جا کر یہ رپورٹ دیں کہ آج تیرے غلام پشاور میں تیرے پہلو میں سوئے ہوئے ابو بکر کی یاد میں جلسہ کر رہے تھے، اور فرط محبت میں ان کی زبان پر صدیق کا نام آ رہا تھا. تو میں یہ یقین سے عرض کرتا ہوں کہ ابو بکر بڑا باوفا ہے. جب یہ سنے گا تو ضرور کہے گا اپنے آقا سے کہ رحمت عالم محبت سے نام لینے والوں کا میں بھی کچھ کھلا چاہتا ہوں. آپ ان کی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور دعا کے ہاتھ اٹھا دیں، اور میرے آقا نے اگر دعا کے ہاتھ اٹھا دیے تو بیڑا پار ہونے میں کوئی شک نہیں. اتنا انسیوں کلاب مٹایا کس نے؟ رپورٹ پہنچے گی کہ نہیں؟ رپورٹ پہنچتی ہے. اس لیے میرے دوست جو ہیں وہ دکاندار ڈنڈی اس لیے مارتے ہیں تولنے میں، ان کا ایمان ہے نا کہ رپورٹ چونکہ پہنچ رہی. اور جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ رپورٹ پہنچ رہی. خیر اب تو وہ زمانہ بھی چلا گیا جب دودھ میں پانی ملتا، تب تو پانی بیچارے میں دودھ ملتا ہے. یعنی پہلے دودھ کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اب پانی تھی. اور اگر کہا جائے کہ اس میں تو پانی ملا ہوا ہے، آج بگڑ کے گوالا کہتا ہے کہ سفید تو ہے، اور کیا چاہتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میں نازم آباد کراچی میں گیا. نازم آباد کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پچھلے دنوں صبح جب گوالا دودھ لایا اور اس نے میرے برتن میں الٹا تو کسی مچھلی رقص کرنے لگی. بتا مچھلی، میں نے اس سے کہا یہ کیا بچہ؟ وہ سمجھ گیا کہ چوری پکڑی گئی ہے. آتے ہوئے ملیر کی ندی سے پانی ڈال دیا ہوگا نہیں. کہنے لگا بابو 14ویں صدی ہے، انسانوں کی جنس بدل رہی ہے تو جانوروں سے مچھلیاں نہیں نکل سکتی. کبھی سوچا کیجیے کہ آپ جو کچھ زندگی کے طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں، رحمت عالم تک جب یہ رپورٹ پہنچتی ہوگی تو کملی والے کی روح سے کیا گزرتا. اتنا انسیوں کلاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اسنین ہے اللہ کا سیدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد نے جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے اس لیے کہ قرآن تو حامی ہے ابو بکر. آپ تاریخ کی طرف جائیں گے دوسروں کی عظمت ثابت کرنے کے لیے، اور ابو بکر کی عظمت قرآن پاک کے ورقوں پہ بکھری ہوئی ہے. کبھی قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ان اللہ معنا. 1,00,000 کئی ہزار صحابہ میں سے تنہا ابو بکر ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. یہ میں پورے وثوق سے علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں، ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت صدیق سے کہتے ہیں زندگی بھر کے لیے خوبیوں کا سودا کر لو. میرے جتنا جہاد ہے، جتنا عدل ہے، جتنی نمازیں ہیں، جتنے سجدے ہیں، جتنے رکوع ہیں، جتنے قیام ہیں، جتنی غریب پروری ہے، جتنی یزداں شناسی ہے، جتنا ذکر و فکر ہے، جتنی شب ریزی ہے، یہ سب لے لو اور غار کے لمحات میں سے ایک لمحہ دے دو
صدیق اکبر نے کہا عمر تم ایک ہو نا سودا کرنے کے لیے، اگر ساری کائنات بھی مجھ سے یہ سودا کرنا چاہے تو میں یہ سودا نہیں کروں گا، اللہ نے جو مجھے یہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ اور ایک دن جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آسمان کا دامن ستاروں سے بھرا ہوا تھا، چاند میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ یہ پشاور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی کہ نہیں کہاں کوئی ستارے آسمان پر تھے، صدیقہ فرماتی ہیں چاند میرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باپ تھا یہ بیٹی ہے، ان خانہ ہما آفتاب، باپ صدیق بن گیا، بیٹی صدیقہ کہلائی۔ باپ کی گود میں نبی نے آرام کیا، بیٹی کے حجرے میں آج تک سو رہے۔ فرماتی ہیں حضور آپ کی امت میں سے کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کے دامن حیات میں آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں ہوں؟ پیغمبر نے تھوڑے سے وقفے کے بعد فرمایا ہوگا عمر، میری امت میں سے عمر ایسا خوش نصیب ہے جس کے دامن زندگی میں آسمان کے ستاروں سے بھی نیکیاں بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا بابی یا رسول اللہ تو میرے ابا کے متعلق کیا فرمائیں گے آپ؟ کملی والے نے فرمایا عائشہ ساری زندگی اور ساری میری امت کی جتنی نیکیاں ہیں وہ تیرے ابے کے میرے ساتھ غار میں بیتے ہوئے لمحات میں سے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت زین العابدین سے کسی نے کہا کہ امام ہمیں ابو بکر و عمر کا شان بتاؤ۔ زین العابدین فرماتے ہیں ان کا شان پوچھنا ہے تو مجھ سے سوال نہ کرو، مدینہ طیبہ جاؤ، سب گنبد کا دروازہ کھولو، آنکھوں سے دیکھ لو کہ ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے۔ حضرت امام باقر سے کسی نے پوچھا، اب میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر میری بات اچھی نہیں لگتی تو اپنوں کی بات ہی سن لو۔ حضرت امام باقر سے کسی نے پوچھا کہ امام تلوار کو زیور پہنانا جائز ہے؟ تلوار کو زیور پہنانا، آپ جیسے بندوقوں کو وہ آج ہم طرح سے گزرے نہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا عجیب سجا رکھا تھا انہوں نے اسلحہ کو۔ زندہ رہنے والی قومیں اسلحہ سجاتی ہیں اور مرنے والی جنس میک اپ کرتی ہے، نہیں سمجھے؟ زندہ رہنے والی قومیں اسلحہ سجاتی ہیں اور جو بد نصیب مٹنے والے ہیں وہ باتھ روم میں 1.5 گھنٹہ تک میک اپ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سنا کہ آج کل کی یونیورسٹی کی جنس میرے نوجوان دوست ہلکا سا بڑا لائٹ سا لپسٹک بھی استعمال فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ بال تو اتنے بڑھ گئے کہ پراندے کی صرف کمی باقی ہے، اور مٹک مٹک کے یوں چلتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں شکوہ ہے کہ اللہ میاں نے ہمیں اس طرح کیوں پیدا کر دیا، ادھر پیدا کرتا ہے۔ بے قرار ہے خدا کے فیصلے پر کہ اللہ نے خامخواہ مردوں میں پیدا کر دیے۔ تو پوچھا کیا کہا اقبال نے، آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تو وہ ہو نہ ہو، بس شمشیر و سنا اول شمشیر و سنا آخر، میں اس میں ترمیم کیا کرتا ہوں، شمشیر و سنا اول شمشیر و سنا آخر۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان سے درخواست کرتا کہ طاؤس اور رباط والا مصرع آپ اجرا کر لیں خدا کے لیے۔ زندہ رہنے والی قوموں کی زندگی میں طاؤس اور رباط کی گنجائش بھی کوئی نہیں، یہ تو میراثیوں کا کام ہے۔ تو حضرت امام باقر سے پوچھا گیا تلوار کو زیور پہنانا جائز ہے؟ حضرت امام باقر نے فرمایا نعم جائز ہے، اس لیے کہ حضرت صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ سوال کرنے والوں نے کہا امام آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ حضرت امام باقر نے فرمایا نعم اقول لہو صدیق صدیق صدیق، میں اسے صدیق کہتا ہوں صدیق کہتا ہوں صدیق کہتا ہوں، جو نبی کی زبان سے صدیق ہے میں اسے کیوں نہ صدیق کہوں۔ اور نبی کی زبان پر علامہ ابن حجر سے لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر پیدا ہوا ماں کی گود میں سویا ہوا تھا کہ صدیق اکبر کی والدہ نے سنا کوئی کہہ رہا تھا یا مت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد اللطیقی
اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ اے اللہ کی کلیز، آسمان کی بلندیوں سے تجھے مبارکباد دی جاتی ہے کہ آج جو بچہ گود میں لیے بیٹھی ہو وہ کملی والے کی امت میں عتیق کہلائے گا، آسمانوں میں اس کا لقب صدیق گونجے گا اور غار کی تنہائیوں میں وہ پیغمبر کا رفیق بنے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، تاریخ اسلام کا یہ واحد خوش نصیب انسان ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ کتنی؟ اور اس خوش قسمتی میں صدیق اکبر کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، 4 پشتیں صحابی ہیں اور اتنا غیور ہے کملی والے کے ساتھ وابستگی میں۔ اپنا بیٹا ایک مرتبہ کہتا ہے ابا جان میدان جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ صدیق کہتے ہیں بیٹا یہ تو تھا، اگر میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا تو میں کبھی یہ سوچ کر تجھے معاف نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک محمد عربی سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ نہیں۔ کئی بیٹے میں قربان کر دوں رحمت للعالمین کے مشن پر، اور لوگ ناراض ہیں صدیق اکبر پر، ناراض کہتے ہیں صدق لے گئے، ڈھکوس میں گھر رکھے ہیں، ڈھکوس میں، اور وہ اس لیے گھر رکھے ہیں کہ قوم بیچاری کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو اس دنیا سے جاتے وقت میرا قسم پہننا گوارا نہیں کرتا، اپنی لفظ جگر کے فرماتے ہیں بیٹی جو چادر میں نے بیماری کے دوران استعمال کی تھی اسی کو دھو لینا اور یہی میرا کفن بنانا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ابا جان کیا ہم آپ کو نیا کفن بھی نہیں پہنا سکتے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے۔ اگر آج میں نیا کفن پہن کر جاؤں اور حشر میں کملی والا مجھ سے پوچھ لے کہ ابو بکر نیا لباس پہن کے آئے ہو، کیا میری امت کا ہر فرد نیا لباس پہنے ہوئے تھا؟ تو کیا جواب دوں گا؟ جو نیا کفن پہننا گوارا نہیں کرتا وہ نبی کی بیٹی کا حق چھین سکتا ہے؟ پس منظر صرف اتنا ہے کہ صدق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہلوایا جناب امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں کہ آپ صدق کے معاملے میں کیا کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں وہی کروں گا جو آپ کے والد محترم اور میرے قائد اور میرے مقتدا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یتامى و مساکین میں اس کی آمدنی تقسیم ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرضیت بذالک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئی۔ میں آپ سے ایک بات پھر منطقیت کرتا ہوں کہ اگر یہ صدق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو دینا تھا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چلو صدیق اکبر نے نہ دیا، حضرت عمر نے نہ دیا، حضرت عثمان غنی نے دیا، جب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے انہوں نے دیا؟ انہوں نے بھی نہیں، انہوں نے بھی اسی رنگ میں اسے استعمال کیا جس رنگ میں دور نبوت میں استعمال ہوا اور جس رنگ میں 3 خلافتوں کے دور میں استعمال ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے پیش رو حضرات کی تقلید فرمائی، تو اگر پھر یہ جرم ہے تو اس میں تو سارے برابر کے شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی غصب نہیں ہوا اور نہ انبیاء علیہ السلام کی جائیداد وراثت میں انہیں ان کی اولاد کو ملا کرتی ہے، نبیوں کی جائیداد سب سے بڑھ کر ایمان و یقین کا سرمایہ ہے جو پوری امت کو ملا کرتا ہے۔ جناب صدیق اکبر نظام مصطفیٰ کی عملی تعبیر کا وہ پہلو اپنے دامن میں لے آئے۔ آج میرے کچھ پڑھے لکھے دوست الرجک ہیں خلافت راشدہ کے نام سے۔ پچھلے دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ابھی نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اب ہم تعاون کے موڈ میں ہیں ابھی تک، ہو سکتا ہے آگے چل کر نام بھی لینا پڑ جائے۔ مجھ سے کہنے لگے مولانا قرآن و سنت کی بات کرو، خلافت راشدہ باقی جس میں نے کہا ٹھیک، قرآن و سنت کو اگر آپ خلافت راشدہ کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی حماقت سے مجھے رحم آتا ہے۔ قرآن و سنت تو ایک تھیوری ہے، پریکٹیکلی اس کی عملی تعبیر آپ کو خلافت راشدہ کے دور کے سوا سمجھ میں نہیں آئے۔
آپ منصفانہ معاشرے کے دائی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ ملے، تو پھر یہ آپ کو نظارے کہاں ملیں گے کہ رعایت ہوئی ہوئی ہے اور امیر المومنین بیواؤں کے گھر میں مٹکے اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں اور ان کے گھرے بھرتے ہیں۔ ہماری میونسپل کمیٹی کا نل اگر شہید ہو جائے تو ہفتوں تک میونسپل کمیٹی والوں کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ جی کبھی کہتے ہیں لیبر نہیں ملتی، کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ مٹیریل نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ اور جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے دیکھا مدینہ کی ایک گلی سے کوئی بوڑھا گزر رہا ہے، بڑی بھاری مشق اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے پہچاننے کی کوشش کی لیکن نہ پہچان سکا، اس لیے کہ اس نے چہرے کو نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن بھی میں نے دیکھا، دوسری رات بھی دیکھا، اب تیسری رات پھر اسی طرح جب وہ بوڑھا آدمی مشق اٹھائے، کمر جھکائے، نقاب پہنے میرے سامنے سے گزرنے لگا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے لپک کر اس کے چہرے سے نقاب اٹھا اور کہا کہ من انت، کون ہو تم؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نقاب تو میں نے الٹ دیا، گستاخی کے ساتھ سوال بھی کر دیا، لیکن جب غور سے دیکھا تو سنسنی دوڑ گئی، جس میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ میں نے جس کے چہرے سے نقاب الٹی تھی وہ مدینے کا کوئی عام شہری نہیں، جانشین مصطفیٰ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ اس حالت میں، اس بڑھاپے اور پیرانہ سالی میں، یہ کیا؟ ہم جو آپ کے رضاکار ہیں آپ ہمیں کیوں نہیں کہتے؟ حضرت صدیق اکبر کا جواب تھا عمر آج اگر تم اٹھاؤ گے تو بتاؤ کہ حشر میں ابو بکر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ میرا بوجھ ہے، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میرے دوستوں، صدیق اکبر تاجر کی حیثیت سے اسلام میں آیا تھا، جب اس دنیا سے گیا تو پھٹا پرانا لباس پہن کر گیا۔ آپ کے بیت المال میں سے ایک کوڑی بھی ابو بکر کے حق میں اب تک نہیں ہے۔ جتنا مشاہرہ دیا گیا وہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ مجلس شورا نے، ایڈوائزنگ کمیٹی نے حضرت صدیق اکبر کو مجبور کیا کہ آپ مشاہرہ لیں، لیکن جب موت کا وقت آیا اپنی بیٹی سے وصیت کر گئے کہ میری جائیداد کو بیچ دینا اور جتنا میں نے مشاہرہ لیا ہے بیت المال سے وہ واپس کر دینا، اور اگر میری جائیداد پوری نہ ہو تو میرے قبیلے سے چندہ لینا، میری روح کا واسطہ دے کر ان کے سامنے جھولی پھیلانا، میرے پورے قبیلے سے چندہ لے کر جتنا میں نے مشاہرہ لیا ہے اس مدت میں وہ سارے کا سارا واپس کر دینا، تاکہ کملی والے کے سامنے سرخرو ہو کر جاؤں کہ محمد میں نے آپ کی امت کی خدمت کے صلہ میں کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے اور جن کا عمل روشنی کا مینار ہے۔ مجلس تحفظ حقوق اور سنت پاکستان پشاور کے میں ان تمام دوستوں کو بالعموم اور اپنے بوڑھے مجاہد لکھنوی صاحب کو نہ ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں، اور جو اس وقت اٹھ گیا اس کے حلوائی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور میں تو آپ کو شہدائی سمجھتا ہوں، حلوائی نہیں سمجھتا۔ میں اپنے بوڑھے مجاہد لکھنوی صاحب کے جذبہ حب صحابہ کو سلام کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقبہ کے لیے بہت کچھ سنوار لیا۔ ہم جب دنیا میں اپنا وقت گزار کر جائیں گے حشر میں تو ہمیں یقین ہے کہ صحابہ کرام یہ اپنے محبوب کی خدمت میں کہیں گے محمد یہ وہ لوگ ہیں جب دشمن ہمارے کردار پہ کیچڑ پھینکتے تھے تو یہ رضاکار ہیں ہمارے، جو ہمارے چہرے کو چودھری کے چاند سے بھی زیادہ بیدار ثابت کرتے تھے۔ میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پشاور کے سناٹے کو اس آوازے میں منور کیا اور یوم صدیق اکبر جیسا حسین پروگرام ترتیب دیا، میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آپ حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، رات کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے اس مقصد کے لیے قربان کیا ہے، میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک درخواست آپ سے یہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام آپ کے اور ہمارے محسن ہیں کہ نہیں؟ جواب ڈھیلا نہ ہو۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں کہ نہیں؟ ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے صحابہ نے اپنے بچے، اپنا وطن، اپنی جائیدادیں، جہاں تک کہ اپنی جانیں قربان کی کہ نہیں؟ تو ہمارے اوپر بھی ان کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا، پشاور کے اپنے
ارباب علم و دانش کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت اس وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. یہ جماعت جتنی بلند ہے اتنی مظلوم بھی ہے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت پاکستان کے رضاکاروں کو آپ یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ لاوارث. آپ انہیں یہ عملی یقین دلا دیں کہ تحفظ ناموس صحابہ اور مذہب حق اہل سنت والجماعت کے آن کی عزت و حفاظت کے لیے آپ سب ان کے ساتھ دوست بدوست